معزز سامعین گرامی قدر، سیرت کے ابواب آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان کے ساتھ چچا عباس نے جو معاملہ کیا گزشتہ خطبات میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا عباس کو کہا حضرت ابو سفیان کے اسلام کو قبول کر لینے کے بعد کہ جب انہوں نے اقرار کیا بے شک اب یہ رسول اللہ کی نبوت ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اللہ کی تائید اور نصرت سے یہاں تک پہنچا، بغیر مکہ کے کسی بھی جاسوس کو خبر ہوئے، بغیر اچانک رسول اللہ نے جو دعا کی تھی اللہ تعالیٰ ان کے جاسوسوں کو اور کسی خبر دینے والوں کے کان کو خبر نہ پہنچی اور اچانک میں ان کے سروں پہ پہنچ جاؤں، بعین اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ 10,000 چولہوں کو جب جلایا گیا تو اس آگ کو دیکھ کر ابو سفیان اور ان کے دونوں ساتھی اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ اس لشکر کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ پھر سیدنا ابو سفیان کے قبول اسلام کا سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکمت عملی اپنائی تھی، 10,000 چولہوں کا روشن کرنا، اچانک پہنچنا، اس کے پیچھے غرض و غایت کیا تھی؟ صرف ایک غرض و غایت تھی کہ مکہ اس کی حرمت کو پامال نہ کیا جائے، مسجد حرام کی حرمت کم سے کم پامال ہو اور بغیر جنگ کے، بغیر خون بہائے مکہ فتح ہو جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس حکمت عملی میں 99% کامیاب ہوئے۔ اور چچا عباس کو یہ کہا کہ ابو سفیان کو اس چوٹی کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، اور مفسرین کا، مورخین کا اس بات پہ اتفاق ہے، رسول اللہ قضا کے مقام کی طرف سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں بانٹا۔ مکہ میں داخل ہونے والے چاروں راستوں کے اوپر ایک ٹکری کو متعین کیا، خود قضا کی طرف سے آئے، خالد بن ولید کو خندمہ کی طرف سے بھیجا، باقی 2 ساتھیوں کو دیگر 2 رستوں سے بھیجا، اور کہا اس ابو سفیان کو اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر عباس بٹھائیے اور جو بھی لشکر گزرے اس کا تعارف کروائیے۔ جو لشکر گزرتا ابو سفیان پوچھتے ضرور یہ کون ہے، وہ کہتے یہ ہیں، کہا مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ پھر لشکر گزرتا، پھر پوچھتے، پھر ان کو بتایا جاتا فلاں قبیلے کیا، کہتے مجھے ان سے کیا لینا دینا۔ ایک عظیم الشان لشکر، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے، لوہے میں اٹا ہوا، پورے کا پورا لوہے تھے۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ مہاجرین اور انصار کا لشکر ہے۔ حضرت ابو سفیان کہنے لگے بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اثناء میں لشکر میں بعض باتیں کی۔ ایک تو کہا یا معاشر الانصار ہل ترون اوباش قریش، اے انصاریو قریش کے اوباش لوگ دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ اوباش عربی میں بھی اوباش ہے، دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا لقیتموہم غدا، اگر کل ان کے ساتھ تمہارا ٹاکرا ہو گیا تو ان کی جڑ کو اکھاڑ پھینکنا۔ ارادہ جنگ کا نہیں تھا، لیکن اگر کسی نے ریزسٹنس کی تو اس کو تحقیق کر دینا۔ تو انصار اس جوش و جذبے کے ساتھ کہ رسول اللہ نے ہماری اسپیشل ڈیوٹی لگائی ہے، سعد بن عبادہ اس جذبے کے ساتھ جب آگے بڑھ رہے ہیں تو ابو سفیان اس لشکر کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سعد بن عبادہ کے منہ سے نکل گیا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الکعبہ، آج کا دن قتل و غارت کا دن ہے، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے، آج کا دن جنگ کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمتوں کو حلال کر دیا جائے گا، خانہ کعبہ کے اندر خون ریزی کر دی جائے گی۔ ابو سفیان اچانک چچا عباس کی طرف دیکھ کے کہتے یہ کیا؟ ابھی تو مجھے امان ملی، ابھی تو میرے گھر والوں کو، اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی ابو سفیان جب یہ رسول اللہ کا پیغام لے کے مکے پہنچے کہ ہرگز ہتھیار ڈال دو، مقابلہ کرنے کی جرت نہ کرنا۔ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو گیا، من میں آ گیا، تو قریشیوں نے یہ بات کہی تھی ابو سفیان آپ کا گھر کتنا بڑا ہے، کتنے قریشی اس میں پناہ لے لیں گے؟ تو کہا میں اور بھی امان لے کے آؤں، جس نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امان میں آ گیا، جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امان میں آ گیا۔ تو ابو سفیان چچا عباس کو کہنے لگے یہ کیسی امان ہے؟ ادھر سے امان ملتی ہے، ادھر سے سعد بن عبادہ کہتے ہیں آج خون ریزیوں کا دن ہے۔ حضرت بلال
تلواریں سونت سونت کر اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں. گویا ان کے عزائم سے ابو سفیان گھبرا گئے اور کہنے لگے یہ کیا. رسول اللہ کے پاس چچا عباس فوری پہنچے اور چچا عباس کی یہ ساری سفارتکاری جو پچھلے خطبے میں بھی رکھی تھی صرف اس وجہ سے تھی کہ قریشیوں کا خون نہ بہے، اور خون بہے بغیر یہ ساری کی ساری فتوحات مکمل ہو جائیں. رسول اللہ کے پاس پہنچے، کہا سعد بن عبادہ نے یہ کہا ہے. ابو سفیان نے بھی سنا ہے، اے اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، الیوم یوم المرحمہ. سعد بن عبادہ آج ملحمہ کا دن نہیں، آج تو رحمتوں کا دن ہے. ھذا یوم یعظم اللہ، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ رب العزت تعظیم کرے گا کعبہ کی. وَيَوْمٌ تُقْسَى فِيهِ الْكَعْبَةُ يُعَظِّمُ اللَّهُ فِي الْكَعْبَةِ، اللہ تعالیٰ کعبہ کی تعظیم کو بڑھائے گا اور ہم کعبہ کو کپڑے پہنائیں گے اور کعبہ کو غلاف پہنائیں گے. اس دن رحمت عام ہوگی، اس دن معافی عام ہوگی، اس دن کعبہ کی حرمتوں کو پامال نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی تعظیم کو بڑھایا جائے گا، اس کے اوپر نئی چادروں کو اوڑھ دیا جائے گا. سعد بن عبادہ آپ کو معطل کیا جاتا ہے. یہ بات عین جنگ کے دوران بڑی خطرناک ہوتی ہے، معطل کر دیا جاتا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ رسول تھے، پیغمبر تھے، وہی کے تابع تھے، وہیں انسانی نفسیات کے بھی ماہر تھے. سعد بن عبادہ کو معطل کیا اور ساتھ ہی کہا آپ کی جگہ آپ کا بیٹا قیس بن سعد اس لشکر کا سردار ہوگا. سبحان اللہ. یہ ایسی حکمت عملیہ مورخین نے لکھا ہے کہ عین حالت جنگ میں جب کسی سپہ سالار کو معدول کر دیا جائے تو بغاوت کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ نے معدول بھی کیا اور ساتھ ہی کس کو بنایا، ان کے بیٹے کو. واحد ایسا رشتہ، واحد ایسا رشتہ، یہ بات یاد رکھیے گا. سگا بھائی بھی ہو، چچا بھی ہو، دادا بھی ہو، کوئی اور رشتہ ایسا نہیں. واحد ایسا رشتہ ہے کہ جس کے اوپر باپ چاہتا ہے یہ میرے سے بھی آگے بڑھ جائے. واحد ایسا رشتہ. اور جب قیس کو بنایا تو ظاہر ہے ان کو پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیے معطل کیا ہے. اس حکمت عملی کو وہ بھی سمجھتے تھے اور ان کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے والد محترم کے ان الفاظ کو پسند نہیں کیا. اور آج بھی جب فاتحانہ شان کے ساتھ، جب لشکر جرار کے ساتھ رسول اللہ موجود ہے، خون نہیں بہانا چاہتے، خون نہیں بہانا چاہتے. ان کو بنایا تو یہ معاملہ بھی افہام و تفہیم سے حل ہو گیا. ہاں یہ بات درست ہے، جو بات درست ہو اس کو کہہ دینا چاہیے. اور یہی خطبہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد دیا تھا اس میں اسی بات کا اشارہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کوئی بھی مقابلہ نہ کرے، خون ریزی نہ ہو، لیکن چند بندوں کے نام لے کر. اور مورخین نے ان کی تعداد 12 بتائی، بعد نے 10 بتائی. اگر لونڈیوں کو ڈال دیا جائے تو وہ 12 ہی بنتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 افراد کے نام لے کے کہا ابن خطل، اکرمہ بن ابی جہل، فلاں فلاں فلاں. اگر خانہ کعبہ کے پردوں کے پیچھے بھی چھپ جائیں ان کو امان نہیں ہے، ان کو قتل کر دیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ یہاں پہ وہ حرمت رسول کا عظیم الشان فقہی باب جس کو آپ کے سامنے متعدد مرتبہ رکھا ہے کہ کئی باتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ نے معاف کیا ہے بہت سے لوگوں کو، لیکن ایک جرم اتنا سنگین ہے جس کو اللہ نے بھی معاف نہیں کیا اور رسول اللہ نے بھی معاف نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ تحقیر، توہین، سب و شتم اور رسول اللہ کی حرمت کے اوپر حملہ کیا جائے. یہ 12 کے 12 وہ افراد تھے، 12 کے 12، 3 لونڈیاں اور 9 مرد، بعد نے کہا 5 عورتیں اور 7 مرد اور 8 مرد، مختلف روایات. یہ وہ تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتے تھے شعر و شاعری کے ذریعے، سب و شتم کے ذریعے، ہجو کے ذریعے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کیا کرتے تھے. تو رسول اللہ نے اللہ رب العزت کے وحی کے تابع ہو کے ان کے قتل کا حکم جاری فرمایا. بات آئی ہے تو یہ بھی بات سمجھ لیجئے، اکرمہ بن ابی جہل بھی ان میں شامل تھے جن کے قتل کا حکم تھا. اور یہ اللہ رب العزت کی قسمت تقدیر ہے اور اللہ رب العزت کی مشیت ہے اور ان کا اذن ہے کہ ان میں سے بھی جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا ان میں سے بھی اکثریت نے بعد میں اسلام قبول کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا. چند قتل بھی ہوئے، باقیوں نے ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو سمجھ لیجئے. اکرمہ بن ابی جہل نے، سہیل بن عمر نے اور ان کے ساتھیوں نے
اس بات کا فیصلہ کیا کہ ابو سفیان نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ہتھیار نہیں اٹھانے، جنگ نہیں کرنی، اس لشکر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لی جائے، خانہ کعبہ میں پناہ لے لی جائے، اپنے گھروں کے دروازوں کو دیکھیے، کبھی کوئی فاتح ایسا ہو سکتا ہے جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا وہ امان میں آ گیا، اس کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی۔ تو ان جو سرداران قریش تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، نہیں، صفوان بن امیہ، سہیل بن عمر، اکرمہ بن ابی جہل، کہ ہم رسول اللہ کے لشکر کا مقابلہ کریں گے۔ اور ان کی قسمت ایسی، انہوں نے جو انتخاب کیا رستہ روکنے کا، کس لشکر کا؟ حضرت خالد ابن ولید کا، جو خندمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذہن میں تھا بعین ویسا ہوا کہ کفار قضاء کے مقام سے میرا مقابلہ نہیں کریں گے، کہ اتنا بڑا لشکر تیزی سے نیچے اتر رہا ہے، نیچے سے اوپر چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کے ذہن میں بھی یہ بات تھی، زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو اترائی کی طرف سے لشکر ہمارا اوپر آئے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے وہاں پہ کس کو متعین فرمایا ہوا تھا؟ حضرت خالد ابن ولید کو، اور ان کو حکم دیا تھا جو آئے کاٹ دینا۔ یہ ایک قریشیوں کی ٹکری واحد تھی جس نے ریزسٹنس کا مظاہرہ کیا، جس نے فتح مکہ کے اوپر جنگ کرنے کی کوشش کی، لیکن زیادہ ایک پہر مورخین نے لکھا ہے، ایک پہر سے مراد اور اس سے بھی کچھ کم اس وقت کے دور کے حساب سے، آج کے اگر ٹائم کو دیکھا جائے تو 1-1.5 گھنٹہ مزاحمت کی، صرف 1 سے 1.5 گھنٹہ مزاحمت کی، اور لیکن پھر اس قوت اور حضرت خالد ابن ولید کے لشکر کی، اور انہوں نے اول جب وہ نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے تھے تو تیر برسائے، کچھ دیر کے لیے لشکر رکا، حضرت خالد بن ولید نے عمدہ حکمت عملی کے تحت اس لشکر کو کاٹ پھینکا اور قریشی یہاں سے بھی بھاگ گئے۔ اب یہاں پہ ایک بات آئی ہے ضمنی طور پہ، مورخین نے چونکہ حماس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے، اور حماس نامی ایک قریشی مکہ کے اندر ہوا کرتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آ رہا تھا تو وہ جنگ کی تیاری کر رہا تھا، اور اپنی بیوی کے سامنے، عربی کے مشہور اشعار ہیں وہ آج بھی نصاب میں پڑھائے جاتے ہیں، کہنے لگا، جس کا اردو ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ آج میں اپنی بیوی کو مخاطب ہو گئے، کچھ خادم تیرے لیے پکڑ لاؤں گا، کہاں سے؟ رسول اللہ کے لشکر سے جنگ کروں گا، چند کو غلام بنا لاؤں گا اور چند کو اٹھا کر قیدی بنا لاؤں گا، اس گھر میں تیری خدمت کریں گے۔ جب حماس اور اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر کے لشکر کو شکست ہوئی، اور بھاگ کے اپنے گھروں کی طرف اور مختلف صحراؤں کی طرف اور دریاؤں اور سمندروں کی طرف بھاگے، حماس تیزی سے اپنے گھر میں داخل ہوا، تو بیوی کہنے لگی، ہاں جی آپ نے تو آج خادم لانے تھے، آپ نے تو آج غلام لانے تھے، آپ تو پشت پھیر کے بھاگ آئے ہیں۔ تو عربی کی وہ شعرۂ آفاق نظم جس میں جمجمہ، ہمہمہ، ہندمہ، یہ سارے کے سارے الفاظ شاعری عربی میں ایک ہی نظم میں موجود ہیں، یہ اسی حماس کی ہے۔ اور وہ کہنے لگا اگر تو ہندمہ کا مقام دیکھ لیتی اور کلائیوں اور کھوپڑیوں کو اڑتا ہوا دیکھ لیتی تو تم مجھ سے یہ شکوہ نہ کرتی۔ بہرحال یہ بھی فرار ہو کے آ گیا۔ اکرمہ بن ابی جہل یہاں سے فرار ہوئے تو سیدھا جدہ کے ساحل کے اوپر جا پہنچے، دوڑتے 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 جدہ کے ساحل پہ جا پہنچے۔ انشاءاللہ تفصیل سے اس واقعے کو بیان کریں گے، آج ضمنی طور پہ بات آئی ہے تو یہ سن لیجئے۔ اور کشتی کو ہائر کیا، کیونکہ ان کو یہ پتہ لگ گیا میرا نام ان 12 افراد کی فہرست میں ہے جن کے قتل کا حکم یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پردے کے ساتھ بھی لڑکیوں کو قتل کر دیے جائیں گے، تو فرار کے علاوہ آپشن کوئی نہیں تھی بچتی۔ نکلے، کشتی کو لیا، طے کیا معاملہ فلاں جگہ اتار دینا، اللہ کا کرنا ایسا ہے، اللہ کی مشیت ہے، اللہ کا اذن ہے، کس کا بیٹا؟ ابو جہل کا، اور ہدایت دینا کس کے اختیار میں؟ اللہ ہی کے اختیار میں۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل اس کشتی پہ سوار ہوئے، کشتی جب کچھ چل پڑی تو طوفان آ گیا، تو کشتی کا سارا عملہ اور سارے کے سارے مسافر جو اکرمہ کے علاوہ کشتی میں سوار تھے، کوئی لات کو پکارنے لگا، کوئی منات کو پکارنے لگا، کوئی عزا کو پکارنے لگا، اے عزا ہمیں بچا لیجئے، اے لات اس سمندر کے اندر ہماری سن لیجئے، اے منات اس سمندر میں ہماری سن لیجئے۔ وہ کشتی کا جو ملاح تھا وہ کہنے لگا کس کو پکارتے ہو؟ یہ سمندر ہے، یہ اندھیرے ہیں، یہ تاریکی ہیں، یہ ویرانے ہیں، یہاں پہ اگر کوئی سنتا ہے تو عرش کا ایک رب سنتا ہے، اس کو پکارو۔ بس ملاح کا یہ جملہ تھا، اکرمہ کے دل کو چوٹ پہنچی۔ تم بریوں میں
خشکیوں میں لات منات عزا کو پکارو، لیکن سمندروں میں اور بحر میں اور ظلمات میں اور تریکیوں میں اگر پکارنا تو رب کو پکارو جو آسمان کا رب ہے، کشتی بھنور سے نکل جائے گی۔ انہوں نے اللہ کو پکارنا شروع کیا، اکرمہ کے دل پہ چوٹ لگی۔ دیکھیں وہ اکرمہ جو کئی سال اسلام کو قبول نہیں کرتے، اللہ کی ایک بات دل میں ایسے کھب گئی اور سوچنے لگے جو رب سمندروں میں سنتا ہے کیا وہ خشکیوں پہ نہیں سنتا ہوگا؟ جو رب تریوں میں سنتا ہے، تریکیوں میں سنتا ہے، وہ صحراؤں میں نہیں سنتا ہوگا؟ بس دماغ کی کیفیت ایسی بدلی، دل کی کیفیت ایسی بدلی، اوہو ساری زندگی اس رب کے خلاف جنگ کرتے رہے جس نے آج سمندر سے ہمیں نکال لینا ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی دعوت سمجھ ہی نہیں آئی۔ رسول اللہ بھی تو یہی کہتے تھے کہ خشکیوں میں بھی اس ایک رب کو پکارو جو تمہاری پکاروں کو سنتا ہے۔ آج اگر یہ ملاح کہہ رہا ہے، ملاح کو کہا رک جا، کشتی بھی بھنور سے نکل آئی، کہا واپس جانا ہوگا، کہا یہ کرایہ لیا ہوا سب سے، کہا سب کے پیسے میں دوں گا، واپس مجھے اتار، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اکرمہ بن ابی جہل کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ پھر کیسے وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبات میں اس بات کو بھی رکھیں گے۔ بہرحال اکرمہ یہاں سے بھاگ گئے، وہ لشکر سارے کا سارا مکہ کا فرار ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے 10,000 قدوسیوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور زبان پہ کیا آیت ہے؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَذَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور مورخین نے لکھا ہے اللہ کی قسم رسول اللہ اس شان سے داخل ہوئے، نہ تکبر تھا، نہ اکڑ تھی، نہ سینہ کشادہ کیا ہوا، نہ سر کو اٹھایا ہوا، بلکہ حالت یہ تھی گردن بھی جھکی ہوئی ہے، سر بھی جھکا ہوا ہے۔ اس حد تک رسول اللہ نے گردن کو جھکایا کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے سینے کے ساتھ چپک گئی۔ اور جو فاتح ہوتے ہیں جب کسی ملک کے اندر داخل ہوتے ہیں، اپنے گھوڑوں کے اوپر جرنیلوں کو بٹھاتے ہیں اور اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں، اور گھوڑوں کی ایک متکبرانہ چال ہوتی ہے جو فتح کے وقت خاص انداز میں چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر داخل کیا جاتا ہے، ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے گھوڑوں کو اس کام کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ زید بن حارثہ کے غلام اسامہ بن کے بیٹے اسامہ بن زید کا، ایک غلام کے بیٹے غلام کا انتخاب کیا۔ کس کام کے لیے؟ کہا اسامہ میرے پیچھے بیٹھ جا۔ کس وجہ سے؟ ایک غلام کے بیٹے کو اپنے گھوڑے کے پیچھے بٹھا کر اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں کہ آج میرے گھوڑے کے اوپر میرے ساتھ کوئی جرنیل نہیں بیٹھا، طلحہ نہیں بیٹھا، زبیر نہیں بیٹھا، خالد ابن ولید نہیں بیٹھا، بلکہ غلام ابن غلام بیٹھا ہوا ہے، اور میں فاتح بن کے مکہ میں داخل ہو رہا ہوں۔ پیچھے اسامہ کو بٹھایا، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوئے، اسی آیت مبارکہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور بتوں کو گراتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت علی کو کہا کہ آپ ذرا بیٹھیے ذرا۔ کچھ بت اوپر لگے ہوئے تھے تو حضرت علی بھی بیٹھ گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر اپنے قدم کو رکھا۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں جو طاقتور تھا، میں جو توانا تھا، اور میری قوت و طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا کر سکتا، آج رسول اللہ نے قدم رکھا تو ایسے لگا پہاڑ نے میرے کمر کے اوپر بوجھ کو لاد دیا ہے۔ میں کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں کھڑا ہوا جا رہا۔ رسول اللہ نے مجھے کہا کھڑا ہو جا، مجھے اٹھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے، اور یقیناً اس دن یہ بار نبوت تھا، اور اس دن یہ وزن ایسا تھا، ورنہ یہ وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور یہ حضرت ابو بکر کی عظمت کے اوپر بھی دلیل ہے کہ غار ثور جیسے پہاڑ کے اوپر کندھوں پہ اٹھا کے حضرت ابو بکر رسول اللہ کو لے کے چڑھے ہیں۔ آج علی رسول اللہ کو اپنے کندھوں پہ کھڑا نہ کر سکے تو رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے۔ کہا علی میں تو آپ کے کندھوں پہ سوار نہ ہو سکا، لیکن اب میں بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے۔ یہ حضرت علی کے اعزاز کی بات ہے۔ ان صحابہ میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کی سواری کی۔ رسول اللہ نیچے بیٹھے، حضرت علی نے قدم رکھا، رسول اللہ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کی قسم توڑنے تو بت تھے، توڑنے تو صرف یہ بت تھے، چند ہاتھ چند فٹ اوپر موجود تھے، لیکن رسول اللہ کے کندھے کے اوپر کھڑا ہوا
تو مجھے ایسا محسوس ہوا میں اتنا بلند ہو گیا ہوں، اتنا بلند ہو گیا ہوں، چاہوں تو آسمان سے کوئی تارا توڑ کے لے آؤں۔ بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے اندر نماز کو ادا کیا، اور اس موقع کے اوپر عثمان بن طلحہ کا مشہور واقعہ بھی گزشتہ خطبے میں آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکل کر انہی کو چابی دی اور کہا تھا خذوہا خالدتن تالدتن لا ینزعها منکم الا ظالم، اور بعض روایت میں الا کافر۔ پکڑیے یہ چابیاں، پہلے قریش نے دی تھی تو آپ سے میں محمد نے چھین لی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آج کا دن وفا کا دن ہے، نیکیوں کا دن ہے۔ آج چابی میں محمد آپ کو دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے، آپ کے گھر میں سے یہ چابی کوئی نہیں چھین سکتا۔ ایک شخص آئے گا جو کافر بھی ہوگا اور ظالم بھی ہوگا، آپ سے یہ چابی چھین لے گا۔ آج 1400 برس بیت گئے، آج بھی چابی عثمان بن طلحہ کے گھر میں موجود ہے۔ کوئی بادشاہ بھی آیا، کوئی ظالم جرنیل بھی آیا، رسول اللہ کی اس حدیث سے ٹھٹک گیا، اگر عثمان بن طلحہ کے گھر سے چابی لے لی تو میرے پہ یہ حدیث فٹ ہو جائے گی کہ جو چھینے گا وہ کافر ہوگا، وہ ظالم ہوگا۔ کسی کو 1400 سال میں جرت نہیں ہوئی ان کے خاندان سے چابی لے۔ ایک طویل واقعہ ہے حجیت حدیث کا۔ چابی دے دی تو اس کے بعد رسول اللہ کی عاجزی کے انداز عجیب تھے۔ مکہ کی فتح کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو کہا، بلال، ایک حبشی غلام، وہی بلال جس کی چیخیں، جس کی پکار، جس کی عہد عہد کے نعرے، جس کے اوپر ظلم اور بربریت مکہ کی ان تپتی ریت کے اوپر صحراؤں کے اندر ہوا کرتا تھا، چڑھ جائیے۔ اللہ کے رسول کہاں؟ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر۔ وہ غلام، وہ بلال، اس کو یہ اعزاز رسول اللہ نے دیا، خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ جائیے۔ چڑھ گئے، اذان دیجئے۔ کون اذان دے رہا ہے؟ بلال۔ ایک طرف وہ منظر یاد رکھیے سیرت کے آغاز میں جو رکھا تھا کہ سینے کے اوپر پتھر ہیں، منہ سے احد احد اللہ احد کے نعرے نکل رہے ہیں۔ آج بلال خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ وہ قریش مکہ، آپ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائیے، جنہوں نے 10 برس رسول اللہ کی مخالفت کی، رسول اللہ کے خلاف تلواریں اٹھائیں، وہ آج کتنی سریلی اور میٹھی زبان سے یہ اذان سن رہے ہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ وہ کیا کیفیت تھی، یہ وہ اذان تھی، اس کو کہتے ہیں اذان بلالی تھی۔ یہ وہ اذان بلالی تھی کہ قریشیوں میں سے، کفار مکہ میں سے، قریش مکہ میں سے ایک ایسا نہ بچا کہ جس نے اس اذان کو سن کے اسلام کو قبول نہ کیا۔ سب نے بلال کی یہ اذان سنی، آنکھوں میں آنسو لیے، صحابہ کی آنکھیں بھی پانی سے بھیگی ہوئی کہ اللہ رب العزت نے کتنی عظیم فتح بغیر خون بہائے، بغیر کسی لشکر کی کشی کیے دے دی ہے۔ اس اذان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم الشان خطبہ دیا، اور اس خطبے کا خلاصہ یہ ہے، اے قریشیو، اے دنیا والو، سن لو، اس مکہ کو، اس خانہ کعبہ کو ہمیشہ حرمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ حرمت کا شہر ہے، حرمت کی مسجد ہے۔ اس کو چند لمحوں کے لیے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا گیا۔ میرے بعد میری امت میں سے یا آنے والے لوگوں میں سے کل کو کوئی یہ کہہ کے اس خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہ کرے کہ رسول اللہ نے بھی فتح مکہ کے موقع کے اوپر خانہ کعبہ کے اندر جنگ کی تھی، یہ میرے لیے بھی حلال نہیں تھا۔ ہاں، کچھ لمحوں کے لیے اللہ نے مجھے رخصت دی، میں نے فتح کر لیا۔ اب قیامت تک کے لیے اس خانہ کعبہ میں، اس مسجد حرام میں، اس حدود حرم میں کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بنو خدا سن لو، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، یہاں کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ یہ حرمت کا شہر ہے، اس کی تعظیم کی جائے گی، اس کی تقدیس کی جائے گی، اس کی عظمت کو ہمیشہ کے لیے بحال کر دیا گیا ہے۔ کل کو کوئی شخص ہرگز یہ عذر نہ رکھے کہ یہاں پہ جناب رسول اللہ نے بعض لوگوں کو قتل کیا تھا تو ہمیں بھی قتل کی یا مار پیٹ کی اجازت مل گئی ہے، ہرگز نہیں۔ اس کے بعد
بیعت عام کا سلسلہ شروع ہوا، مردوں نے آ کے بیعت کی، عورتوں نے آ کے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کی جب بیعت کیا کرتے تھے تو ہاتھ نیچے ملایا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی غیر محرم کو ٹچ بھی نہیں کیا، ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ ہاتھ لگانا تو دور کی بات ہے، بعض روایات میں ایسا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیعت لے رہے تھے عورتوں کی، تو ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے ہاتھ کو بڑھایا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو دیکھ کے آنکھوں کے اوپر انگلیوں کو رکھ لیا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیر محرم عورت کو دیکھنا تو دور کی بات، اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا تھی۔ تو عورتیں جب آئیں تو رسول اللہ نے آیات بیعت کی جو تلاوت کی، اس میں آپ کو پتہ ہے، اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی۔ جب اس جملے پہ پہنچے تو چوری نہیں کریں گی، تو حضرت ہند، حضرت ابو سفیان کی جو بیوی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگی آپ ہم سے بیعت لیتے ہیں چوری نہیں کریں گی، تو میں تو آپ سے یہ شکایت لگانا چاہتی ہوں ابو سفیان تو بڑے کنجوس ہیں۔ یہ ہے وہ واقعہ حدیث مشہور فقہی جہاں پہ عورتیں بڑا خوش ہوتی ہیں کہ ان کو اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے۔ تو حضرت ہند نے رسول اللہ کو کہا آپ مجھ سے بیعت لیتے ہیں چوری نہیں کریں گی، تو ابو سفیان تو بڑے کنجوس ہیں، تو میں تو وہ جب آگے پیچھے ہوتے ہیں ان کی جیب سے پیسے نکال لیتی ہوں اور ان کے مال میں سے خرچ کر لیتی ہوں، آپ بتائیے آپ نے میرے سے بیعت لینی ہے کہ نہیں لینی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے اور کہنے لگے ہند آپ کو نہیں، رہتی دنیا تک قیامت تک کے لیے مفہوم یہ ہے، میری امت کی بیٹیوں اور عورتوں اور بیویوں کو اجازت ہے اگر ان کے خاوند کنجوس ہوں اور ان کا خرچہ نہ اٹھاتے ہوں تو اتنا خرچہ لے سکتی ہیں جس سے ان کی زندگی کی گزر بسر ہو جائے۔ اے ہند آپ کو بھی اجازت ہے کہ آپ اتنے پیسے نکال لیجئے جس سے لگژری نہیں، نیسیسٹی، ضروریات پوری کرنے کے لیے اگر خاوند کی جیب سے پیسے نکال لیے جائیں تو یہ جائز ہے اور درست ہے۔ اور یہ حدیث جب کوئی عالم یا مولوی بیان کرتا تو ہماری یہ بہنیں جو جمعہ پڑھنے آتی ہیں یا سامعین آڈینس میں ٹی وی پہ سنتی ہیں بڑا خوش ہوتی ہیں کہ یہ حدیث بیان کیا کریں کہ خاوندوں کی جیب، اور بھائی اللہ کی بندیوں، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اب شاپنگ بھی کرنی ہے تو خاوند کی جیب سے اللہ کے رسول نے جو اجازت دی ہے اس کو بھی سمجھیے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ضروریات زندگی میں سے ایمرجنسی کے لیے، میڈیسن کے لیے، بچہ بیمار ہو گیا اس کے لیے آپ کے خاوند کے پاس استطاعت ہے اور وہ واقعی کنجوس ہے تو آپ نکال لیجئے۔ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آگے کہا زنا نہیں کریں گی تو وہ کہنے لگیں کیا خاندانی عورتیں زنا بھی کیا کرتی ہیں اللہ کے رسول؟ یہ تو خاندانی عورتوں کے، اور پھر وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کا وہ مکالمہ ہوا کہ جس کے اندر مشہور باقی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، اور یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو سفیان کو عزت بخشی اور ان کی اکرام کیا تاکہ ان کے دل کے اندر ایمان اور ان کے خاندان کے اندر ایمان راسخ ہو جائے۔ ہم آپ کے مخالف ہوا کرتے تھے، آپ سے زیادہ کوئی ناپسند نہ تھا، لیکن آج اسلام قبول کیا ہے تو اللہ کی قسم آپ سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں رہا، آپ سے زیادہ محبوب کوئی نہیں رہا۔ تو رسول اللہ کے یہ الفاظ اس موقع کے اوپر ہیں، ٹھیک ہے اگر آپ کے یہ جذبات ہیں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی یہی جذبات ہیں کہ آپ مجھے آج سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ گویا یہ جو باتیں کی جاتی ہیں یہ ڈر کے اسلام قبول کر لیا تھا جی یہ ہوگا، بھائی آپ نے ان کے دلوں کو چیر کے دیکھا، رسول اللہ نے ان سے پسندیدگی کا اظہار کیا، رسول اللہ نے ان کو معاف کر دیا، باہر نکلے لوگوں سے خطاب کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ عزت دار بھائی کے عزت دار بیٹے ہیں، عظیم الشان اخلاق والے بھائی کے عظیم الشان بیٹے ہیں، ہمیں آپ سے اچھے کی امید ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جس طرح یوسف کے بھائی جب اس کے سامنے آئے تھے اور یوسف نے کہا تھا آج تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں، کوئی مواخذہ نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے، بعین وہی الفاظ میں محمد کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لا تثریب علیکم اليوم، آج مکہ کے میرے ساتھیوں، آج مکہ کے اور رہائشیوں، آج قریشیوں جنہوں نے ساری زندگی میرے اوپر تلواروں کو اٹھایا، میرے خلاف جنگوں کو لڑا، جنگ و جدل کی، سازشیں کی، خون کو بہایا،
لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارا مواخذہ نہیں کیا جائے گا، آج تمہارے اوپر گرفت نہیں کی جائے گی، آج تمہیں کاٹا اور مارا نہیں جائے گا، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں معاف کرے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔